السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ اب سارے ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا، کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے جمعہ کے مبارک دن میں ربیع الاول کے مبارک مہینے میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے
اس گھڑی میں بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کریں اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہاں مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جمعہ کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہے، یہاں تک کہ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے امتیوں جمعہ کے دن بھلائی کے کام زیادہ کرتے رہو، اس لیے کہ جمعہ کے دن نیک اعمال کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے آقا فرماتے میرے امتیوں سن لو، جمعہ کے دن کی 2 رکعت نماز باقی دنوں کی 1000 رکعت نماز سے افضل ہیں، اور جمعہ کے دن کی 1 تسبیح باقی دنوں کی 1000 تسبیح سے افضل ہیں۔ جمعہ کے دن 1 روپیہ صدقہ، 1 روپیہ خیرات باقی دنوں کے 1000 روپیے صدقوں سے بہتر ہیں۔ اللہ ہم سب کو جمعہ کے دن کی بھی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور زندگی کی ہر گھڑی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن میرے بھائیو، جمعہ کا مبارک دن ہے، مختصر سا وقت ہے، کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں، بس کچھ مختصر سا مذاکرہ۔ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ 2020 گزر چکا، 2021 گزرنے کو ہے۔ اس وقت دنیا کا جو حال ہوا ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے تھے جو معمولی سی سردی میں دنیا سے چلے گئے، بہت سے لوگ دنیا میں سے معمولی بخار کی وجہ سے چلے گئے، بہت سے لوگوں کو دنیا میں کوئی بیماری نہیں تھی لیکن معمولی کھانسی تھی اور معمولی کھانسی کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے۔ دنیا کا جو حال ہوا ہے وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس وقت دنیا کا کیا حال ہوا ہے، لیکن ہم سب کا یہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے، ہم سب کا یہ ایمان بھی ہونا چاہیے کہ آج تک جو کچھ ہوا وہ بھی ہمارے پیدا کرنے والے اللہ نے کیا ہے، اور آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہی کرنے والا ہے، اور ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہی کر رہا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتے میرے بندو، دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنی پریشانیوں کا سامنا تم اپنی آنکھوں سے کر رہے ہو، جتنی پریشانیاں تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، جتنے حالات تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، حقیقت یہ ہے تمہارا پیدا کرنے والا اللہ تو تم سے محبت کرتا ہے، تمہارا پیدا کرنے والا اللہ تو تم سے پیار کرتا ہے۔ یہ پریشانیاں، یہ آزمائشیں، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ لیکن آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سے گناہ تو ایسے ہوتے جن کو میں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیتا ہوں۔ تو اس وقت دنیا کا جو حال ہوا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، اللہ رب العالمین نے بہت اچھی بات اپنے بندوں کو سمجھایا ہے۔ اللہ کیا فرماتے، میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے میں کچھ چاہتا ہوں۔ ہماری سوچ کچھ اور ہے، اللہ کی چاہت کچھ اور ہے، ہم کچھ چاہتے ہیں اللہ کچھ چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ ہم نے اپنے دماغ میں کتنے بھی پلان بنائے ہو، کتنے بھی اپنے دماغ میں پلان بنائے ہو، لیکن اللہ جو چاہتا وہی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں، تو وہ کر کے دیکھ جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ اگر ہم اپنی چاہت کے مطابق فیصلے چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کو بھی اللہ کی چاہت کے مطابق بنانا چاہیے۔ مسلمان دنیا کی زندگی میں پریشان، مسلمان دنیا کی زندگی میں حالات میں ہم نے دیکھا کئی جگہوں پر مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کے باوجود 2020 گزر چکا، 2021 گزرنے کو ہیں۔ اتنے حالات اپنی آنکھوں سے دیکھیں،
اس کے باوجود ہم فجر کی نماز میں کسی مسلمان کے محلے سے گزرتے ہیں تو یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزرے ہیں یا کسی غیر کے محلے سے گزرے ہیں۔ اتنا سکون و اطمینان سے مسلمان سویا ہوا ہے، جس کو 5 وقت کی نماز کا فکر نہیں، جس کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی پیشانی کو جھکانے کے لیے وہ اللہ کے سامنے تیار نہیں، تو پھر معاملہ کیا ہوگا؟ رب کریم ناراض ہوتا ہے، اور جب ناراض ہوتا ہے تو پھر حالات بھی مزاج کے موافق نہیں بلکہ مزاج کے مخالف ہوتے ہیں۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، کیا فرمایا؟ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا۔ ہر کوئی کہتا ہے دنیا کی زندگی میں پریشان ہوں، مجھ پر پریشانی ہے، مجھ پر حالات ہیں، اور اپنی پریشانی کی شکایت کسی اور پر ہوتی ہے۔ کوئی کہتا ہے مجھے اپنی بیوی نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے مجھے اپنے بچوں نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے مجھے اپنے رشتہ داروں نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے مجھے اپنے پڑوسیوں نے پریشان کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کسی کو کسی نے پریشان نہیں کیا، ہر ایک کو اس کے گناہوں نے پریشان کیا ہے۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل لگی مشکل کا آسان ہونا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ تو کن فیکن کا مالک ہے، 1 سیکنڈ کے اندر مخالف حالات کو موافق حالات بنا سکتا ہے۔ یہ تو کن فیکن سمجھانے کے لیے کہا، ورنہ اللہ تو بڑی زبردست طاقت والے ہیں، بڑی زبردست قدرت والے ہیں۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا۔ ہم نے اپنے مسلمان ہونے کو بھلا دیا کہ مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے تھی، مسلمان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے تھے، مسلمان کے اوصاف کیسے ہونے چاہیے تھے، جس کے نتیجے میں حالات بگڑتے چلے گئے، جس کے نتیجے میں ہم نے پریشانیوں کا سامنا کیا ہے، جس کے نتیجے میں ہم نے حالات کا سامنا کیا ہے۔ ہم اپنے مسلمان ہونے کو بھولے، ہم اپنے مسلمان ہونے کو بھولے، جس کے نتیجے میں دنیا کی زندگی میں پریشانیاں اٹھاتے رہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو ہم تو آزاد زندگی نہیں گزار سکتے بلکہ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، تب جا کے کامیابی مل سکتی ہے، ورنہ پھر دنیا کی زندگی میں بھی ناکامی اور اللہ حفاظت فرمائے آخرت کی زندگی میں بھی ناکامی۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، محمد کے طریقے سے قدم جو بھی ہٹائے گا، اپنی زندگی کو محمد عربی کے طریقے کے مطابق گزارے گا تو کامیابی ملنے والی ہے۔ لیکن مانتا ہے نبی کو آخری نبی، اپنے آپ کو امتی کہتا ہے، اس کے باوجود شادی اپنی مرضی کی ہوتی ہے، اس کے باوجود کاروبار اپنی مرضی کا ہوتا ہے، اس کے باوجود سنتیں نہیں بلکہ رواج زندہ کیے جا رہے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ محمد کے طریقے سے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے طریقے سے قدم جو بھی ہٹائے گا کبھی راستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا۔ یعنی اپنی منمانی زندگی گزارنے پر کبھی منزل مل نہیں سکتی، لیکن چونکہ مختصر سا وقت ہے اس لیے آج مجھے ایک بہترین خزانہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اور وہ خزانہ میں اپنی طرف سے نہیں دیتا، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے اپنی امت کو دیا ہے۔ اور ہم سب کا یہ ایمان، ہم سب کا یہ عقیدہ، ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں، ہمارے نبی سچے انسان، آپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان آیا نہیں۔ ہم سب کی یہ چاہت ہے کہ ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنے۔ بولو ہے کہ نہیں ایسی چاہت کہ ہمارا ہر آنے والا دن
جانے والے دنوں سے بہتر بن جائے۔ اللہ سے ایسی عزت مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی ذلت نہ ہو، اللہ سے ایسی مالداری مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی غربت نہ ہو، اللہ سے ایسی خوشحالی مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی تنگحالی نہ ہو۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر کیسے بنے، تو اس کے لیے آج میں آپ کو ایک بہترین عمل بتلاتا ہوں، اور اس عمل کو کرنے کی برکت سے اللہ پاک زندگیوں میں سکون و اطمینان بھر دے گا انشاءاللہ، اور زندگیوں کی الجھنوں کو اللہ پاک ختم فرما دے گا۔ علماء جانتے بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، ایک مرتبہ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہر ایک کو مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے، اللہ ہر ایک کو مدینہ جانا مقدر فرمائے۔ مدینۃ المنورہ میں ایک صحابی سخت بیمار، اور حدیث شریف میں لکھا ہے کہ بیماری ایسی کہ پورا صحابی کا بدن کمزور ہو چکا ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، بلکہ علماء جانتے حدیث شریف کے الفاظ کہ پورا بدن لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے، پورا بدن کمزور ہو چکا ہے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، اور جب ہم سیرت کی کتابوں کو پڑھیں گے، سیرت کا مطالعہ کریں گے، تو اس بات کا فیصلہ کرنے پر ہم مجبور ہوں گے کہ ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ اگر ہم سے کوئی محبت کرنے والا تھا تو وہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ہمارے نبی کو خبر پہنچی، وہ ہمارے نبی بیمار صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لائے، خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے، اور یہ بھی سنت ہے کہ کوئی پڑوسی بیمار ہو جائے، کوئی رشتہ دار بیمار ہو جائے تو اس کی خیر خیریت کو معلوم کیا جائے۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا کوئی امتی کسی بیمار کی عیادت کے لیے، یعنی بیمار کی خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے، یا اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے، گھر کی ملاقاتیں معمولی ملاقات نہیں ہیں بلکہ بڑی اہمیت رکھتی ہیں، یا اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے نکلتا ہے، اللہ پاک اس کے پیچھے ایک فرشتہ لگا دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ پکار کر کہتا ہے، تم کتنے بابرکت ہو، تمہارا چلنا کتنا بابرکت ہے، یقیناً تم نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ اور ایک اور حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا، میرا کوئی امتی صبح میں کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے، شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے یعنی 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 یعنی 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ہمارے لیے تو صرف ایک فرشتے کی دعا کافی ہے، اس کے باوجود 70,000 فرشتے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہمارے نبی وہ بیمار صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لائے، اور صحابی سے پوچھا کہ اللہ کے بندے پورا جسم پورا بدن کمزور ہو چکا ہے، ارے چلنے کی طاقت نہیں ہے، بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، ان بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو؟ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بیماری کے دنوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب کوئی پریشانی آ جائے، جب کوئی مصیبت آ جائے، جب حالات آ جائے، اس وقت اللہ کو پکاریں گے، ضرور اللہ پاک پکار کو سننے والے ہیں۔ اب حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھ لیا کہ میرے صحابی پورا جسم کمزور ہو چکا ہے، ان بیماری کے دنوں میں اللہ سے تم کیا دعا مانگتے ہو؟ اور علماء تشریف فرمائے، ابن ماجہ شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر، جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو دعاؤں کے لیے کہو، اس لیے کہ بیمار آدمی کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ اب ہمارے نبی نے وہ بیمار صحابی سے پوچھا کہ بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو؟ تو صحابی کا جواب سنو، کیا فرمایا؟ اللہ سے میں ایک ہی دعا مانگتا ہوں، الہ العالمین یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، بولو بے شک ختم ہو جائے گی، یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی شور زندگی ہے، دنیا کی زندگی میں جتنی تکلیفیں تو مجھے دینا چاہتا ہے دے دے، جتنی آزمائشوں میں تو مجھے مبتلا کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن آخرت کی تکلیف سے تو مجھے بچا لینا۔
صحابی دعا بھی کیسی پیاری مانگ رہے ہیں، اس لیے کہ صحابی کا ایمان ہے آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں دنیا کی کوئی تکلیف نہیں، آخرت کی راحت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی راحت نہیں۔ لیکن حدیث شریف میں موجود ہیں، علماء جانتے ہیں ہمارے نبی نے جب یہ بات سنی تو ناگواری کا اظہار فرمایا، اور ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے بندے ایسی دعا مانگتے ہو؟ ارے ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے نہیں ہو۔ بولو ہوتی ہے دنیا کی تکلیف برداشت؟ نہ ہم تھوڑی سی گرمی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ ہم تھوڑی سی سردی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ زندگی میں کوئی اور دکھ آ جائے اسے برداشت کر سکتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرے صحابی ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ نہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو، اور جب دنیا کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تو بولو آخرت کی تکلیف برداشت ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ اب حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو ایک دعا بتلائی ہے، بس وہ دعا میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، اور اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک زندگیوں میں سکون و اطمینان بھر دے گا۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کوئی آدمی قرض میں ڈوب چکا ہے، اس کے پاس کوئی اسباب نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، اس دعا کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتا رہے، اللہ اس کی مدد فرمائے گا۔ ارے کاروبار ٹھپ پڑ چکا ہے، حلال روزی کے لیے وہ پریشان ہے، اس دعا کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے، اللہ پاک حلال پاکیزہ روزی نصیب فرمائیں گے۔ ارے گھر میں جوان بیٹا ہے، گھر میں جوان بیٹی ہے، لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا، اس دعا کو پڑھ کر اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں، اللہ سے دعا مانگے، اللہ نیک سالے جوڑے کے فیصلے فرمائیں گے۔ الغرض دنیا کی جتنی ہماری ضرورتیں ہیں تمام کی تمام ضرورتیں اللہ پاک پوری فرمائیں گے۔ اور صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کوئی دعا مانگی ہے تو یہی دعا جو میں ابھی آپ کو بتلانے جا رہا ہوں۔ اور اللہ ہر ایک کو بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے، کہہ دو آمین۔ اللہ ہر ایک کو بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ آپ نے بیت اللہ میں جتنے لوگ گئے ہیں دیکھا ہوگا، دوران طواف بھی وہ دعا سنی ہوگی، وہ دعا کوئی مشکل نہیں ہے، ہر ایک کو یاد ہوگی، صرف سنت سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں موجود ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کیا ترجمہ ہے، اے اللہ تو میری دنیا بہتر سے بہتر بنا دے۔ بولو جس کی خود اللہ دنیا بہتر بنائے اس کی دنیا کو کوئی اجاڑ سکتا ہے؟ اس کے کاروبار کو کوئی اجاڑ سکتا ہے؟ اس کے گھر کو کوئی اجاڑ سکتا ہے؟ جس کی دنیا خود اللہ نے بہتر بنانے کا فیصلہ کر لیا ہو اس کی دنیا کوئی نہیں اجاڑ سکتا۔ اور پھر چونکہ دنیا کی زندگی پہلی ہے اس لیے ہمارے نبی نے دنیا کی بھلائی مانگی، پھر ہمارے نبی نے آخرت کے بارے میں سوال کیا، وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ تو میری آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا دے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے گا جو اعمال آخرت کو سنوارنے کے لیے مددگار ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ایسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے گا جن اعمال سے آخرت سنورتی ہے۔ پھر آگے فرمایا وقنا عذاب النار، اے اللہ تو مجھے جہنم کے عذاب سے بھی بچا لے۔ کتنی پیاری دعا ہے، حدیث شریف میں موجود ہے، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ بیمار صحابی جن کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، چلنے کی طاقت نہیں تھی، بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیا، اللہ نے مکمل شفا نصیب فرما دی، اللہ نے مکمل تندرستی نصیب فرما دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے، ایسی بیماری کے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، ایسی بیماری کے طبیب جواب دے چکے ہیں، ایسی بیماری ارے تعویذ والے باپوں کے چکر کاٹ کر تھک چکا ہے، ڈاکٹروں کے چکر کاٹ کر تھک چکا ہے، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں، اللہ پاک اس کے لیے عافیت کا معاملہ فرمائے گا۔ اور ہم سب کا یہ ایمان ہونا چاہیے، ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، حاکم کی حکومت میں وہ پاور نہیں جو دعاؤں میں ہے، ڈاکٹروں کی دوائیوں میں وہ اثر نہیں جو دعاؤں میں ہے، طبیبوں کی حکمت میں وہ اثر نہیں
جو دعاؤں میں ہیں. اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مومن کے لیے ہتھیار ہے، یعنی زبردست طاقت ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے. اور علماء تشریف فرمائے، ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، یعنی مکرم کوئی چیز دعا سے بڑھ کر نہیں ہے. تو اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے. تو اگر ہم دنیا کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا چاہتے ہیں، آخرت کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو اس دعا کو پڑھنے کا خاص طور پر اہتمام کرنا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب آپ کا سوال کہ کتنی مرتبہ پڑھنی، تو اس کی کوئی تعداد فکس نہیں ہے، جتنی اللہ توفیق دے. 1 مرتبہ پڑھو، 10 مرتبہ پڑھو، 100 مرتبہ پڑھو، جتنی اللہ سے بھلائیاں زیادہ چاہتے ہو اتنی زیادہ پڑھتے رہو گے تو اللہ کی ذات علی سے امید ہے ضرور فائدہ ہوگا. اور آخر یہ ایک بات دیکھو، ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں. ہم ہمارے نبی کو نہیں آزما سکتے، ہمارے نبی سچے انسان ہیں. لیکن میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں، اگر فسفسے یقین سے پڑھو گے کہ لاؤ ٹرائی تو کرے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو اللہ کی ذات علی سے امید ہے اس کی ٹرائی بھی غلط ثابت نہیں ہوگی. صرف پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ ہر ضرورت مہیا فرمائے گا. اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے. جمعہ کا مبارک دن، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے. جتنا بھی درود پاک کی کثرت ہو سکے درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ. سارے وظائف بعد میں ہیں، 5 وقت کی نمازیں پہلے ہیں، تو پہلے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، اس کے بعد سارے وظائف ہوں گے انشاءاللہ. اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کے احکام کے مطابق حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ.